نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سترے کے احکام۔ سترے کی اہمیت۔ سب سے پہلے سترہ رکھنے کا حکم۔ سترہ کہتے ہیں اس رکاوٹ کو جو نمازی کے آگے کھڑی کی جاتی ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو اسے چاہیے کہ سترہ رکھ کر پڑھے اور اس کے قریب کھڑا ہو، یعنی یہ نہیں کہ نماز یہاں پڑھے اور سترہ وہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز میں سترہ رکھا کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی نماز میں سترہ رکھے اگرچہ وہ تیر ہی ہو۔ سترہ کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ سترہ شیطان کو روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو، اس طرح شیطان آدمی اور اس کے سترے کے درمیان سے نہیں گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے میدان میں بھی سترہ رکھنے کا خیال کرنا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے تو وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا نیزہ، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، اور آپ سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر حکام نے نیزہ گاڑنے کو اپنا لیا، یعنی بعد میں جو آپ کے لوگ آئے تو انہوں نے پھر اسی طریقے کو اختیار کر لیا، یعنی نیزہ گاڑ لیا۔ ہمیشہ کسی اوٹ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی مثلا اگر آپ گھر میں ہیں تو کسی کارنر میں نماز پڑھیں، دیوار کے قریب قریب پڑھیں، اور اگر گھر سے باہر ہیں تو پھر اپنے سامنے کوئی نہ کوئی آڑ ضرور رکھیں۔ یزید بن ابی عبید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں سلمہ بن اکوع کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس ستون کے سامنے نماز پڑھتے جہاں مصحف رکھا ہوتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو مسلم، تم اس ستون کے قریب ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو یعنی آپ کی پیروی میں ایسا کرتا ہوں۔ گھر میں اکیلے نماز پڑھنے والا بھی سترے کا خیال رکھے۔ شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ جب میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر میں میرے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی کوئی نمازی نہ ہو، تو کیا میں اپنے اور اپنے گزرنے والے کے درمیان سترہ رکھوں؟ یعنی کوئی اور نہیں ہے، میں امام نہیں ہوں، ویسے ہی اپنے اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا، جب انسان گھر میں یا جنگل میں اکیلا ہو اور اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گا، تو یعنی علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اس وقت سترہ رکھنا مسنون ہے یا نہیں، اور راجح بات یہی ہے کہ وہ سترہ رکھے گا اگرچہ اسے کسی گزرنے والے کا خوف نہ ہو، کیونکہ سترہ رکھنے کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ سترہ نظر کو دائیں بائیں گھمانے سے روکتا ہے۔ تو گویا سترہ ایک ذریعہ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا، نمازی کو فوکس کرنے کا، کہ یہ تمہاری حد ہے، اس سے آگے نہیں دیکھو، اس کے آگے نہیں جاؤ۔ اب سترے کی مقدار کتنی ہو، کتنا بڑا ہو وہ؟ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے مثل۔ اگر آپ کبھی اونٹ کے اوپر ہودج رکھا ہوا دیکھیں تو پیچھے درمیان میں بیلنس کرنے کے لیے وہ ایک لکڑی سی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہلکی سی ٹیک بھی لگ سکتی ہے، تو اس لکڑی کے برابر یہ لکڑی عموماً اتنی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کے برابر، کونی سے لے کے بڑی انگلی تک یہاں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو پھر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترہ مہیا کرے گی، اور اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو قطع کر دیں گے، یعنی نماز ختم کر دیں گے اس کی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف لے جاتی ہیں۔ میں نے کہا ابو ذر، سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟
انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا، تو آپ نے فرمایا تھا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص حکمت تھی. اور اس کا گزرنا اصل میں کیا ہے کہ وہ نمازی کی نماز میں شبہ ڈالنا چاہتا ہے، یا اس کی خشوع اور خضوع جو ہے اس میں خلل ڈالنا چاہتا ہے. سترے کی لمبائی، امام نووی کہتے ہیں کہ حدیث میں نمازی کو اپنے آگے سترا رکھنے کا کہا گیا ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ سترے کی کم از کم مقدار پالان کی لکڑی ہے اور وہ بازو کی ہڈی جتنی ہوتی ہے، یعنی کونی تک. ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سترے کی لمبائی 1 ذراع یا اس جیسی مقدار ہے. امام احمد سے مروی ہے کہ وہ ذراع کی ہڈی کی مقدار ہے. عطا کہتے ہیں پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، یعنی بازو کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ناپ کے تھوڑی بنائی جاتی کہ اتنی بنانی ہے، یہ تو ایک اندازہ ہی ہے، تھوڑی کبھی اونچی کبھی نیچی بھی ہو سکتی ہے. اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ مقدار تقریباً ہے، تحدید کے لیے نہیں، یعنی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کچھ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان کی پچھلی لکڑی کو مقدار بنایا ہے، اور پالان کی پچھلی لکڑی لمبے اور چھوٹے ہونے میں مختلف ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. کبھی وہ 1 ذراع ہوتی ہے اور کبھی اس سے چھوٹی. تو جو اس ذراع کے قریب قریب ہو اسے سترا بنایا جا سکتا ہے. ذراع سے کیا مراد ہے؟ ذراع سے مراد کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی تک کا حصہ ہے. کوہنی سے لے کے درمیانی انگلی تک کا، مڈل فنگر تک کا حصہ ہے. شیخ وہبہ الزہیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے جو ذراع مقصود ہے وہ ہاشمی ذراع ہے، جو 61.2 سینٹی میٹر ہے، یعنی بنو ہاشم قبیلے کے لوگوں کی اوسط قامت کے مطابق. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ان کے قد و کاٹ ذرا مختلف تھے باقی قبائل کی نسبت، تو اس کی طرف اشارہ ہے. کچھ نہ ملنے پر کسی چھوٹی چیز کو سترا بنانا، یعنی اگر آپ کے پاس اتنی چیز نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں، جو بھی ملے پھر وہ رکھیں. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے شریک کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیں ایک جنازے کے اجتماع میں عصر کی نماز پڑھائی تو اپنے سامنے اپنی ٹوپی رکھ لی. سترے میں مسنون تو یہی ہے کہ اس کی مقدار 1 ہاتھ کے برابر ہو، لیکن اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو اس سے کم بھی کفایت کر جائے گی. ٹھیک ہے. نیزے کو سترا بنانا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا. آپ نے وضو کیا اور ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، جبکہ آپ کے سامنے چھوٹا نیزہ تھا. عورتیں اور گدھے نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے. یہ 2 باتیں اس لیے کی گئی کہ پچھلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت مرد مصلی کے آگے سے گزرے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی، لیکن اگر سترا رکھا ہوا ہو اور اس کے پار سے گزر رہی ہیں عورتیں، اپنے کام کاج سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اگر باہر ہے گھر کے، مثلا رستے میں ہے، کسی سڑک پر ہے، کسی پارک میں ہے، یا پھر یہ کہ گھر کے اندر بھی خواتین ہیں، تو ایسی صورت میں اگر سترا رکھا ہوا ہو تو کوئی بھی گزر سکتا ہے، اس سے نماز میں خلل نہیں آئے گا. سواری کو سترا بنانا. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت اپنی سواری کو سامنے کر کے بٹھا لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. نافع سے مروی ہے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. نافع کہتے میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر سواری کے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، جس کو بٹھایا ہوا اٹھ ہی گیا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ ابن عمر نے فرمایا صورت میں آپ پالان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے، اس کی پچھلی لکڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. انسان کو سترا بنانا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہیں سے لازماً گزرنا ہوتا ہے، تو اب آپ 2 لوگ ہیں تو آپ ایک کو سترا بنا لے اور دوسرا گزر جائے. جب دوسرا گزر جائے تو پھر پہلا بھی وہاں سے ہٹ جائے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی آدمی
کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے ہوئے کو یا لیٹے ہوئے شخص کو اپنا سترا بنا لے. بیٹھے ہوئے اس طرح جیسے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، فرض پڑھنے کے بعد اگلی صف والا شخص تو بیٹھ کے کیا پڑھ رہا ہے؟ اذکار کر رہا ہے، اور پچھلے نے سنتیں شروع کر دی. تو اب آپ اذکار والے کے پیچھے سے نہیں گزریں گے، آگے سے گزر جائیں گے. وہ اذکار والا جو ہے وہ سنت پڑھنے والے کے لیے سترا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو اس لیٹے ہوئے کے پار سے گزریے، نمازی کی طرف سے نہیں، اس کے دوسری طرف سے گزر کے جائیے. یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی آدمی کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے ہوئے کو یا لیٹے ہوئے شخص کو اپنا سترا بنا لے، کیونکہ سترے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکا جائے اور نگاہ کی بھی حفاظت کی جائے. کیونکہ جب انسان بہت سی ایکٹیویٹی اپنے سامنے دیکھتا ہے نا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو ادھر گیا تو اس کے پیچھے خیال چلا گیا، ادھر کوئی گزرا، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی بچہ آ گیا، کوئی کچھ، تو انسان کی توجہ نماز میں نہیں رہتی. لیکن جب ایک رکاوٹ اس نے کھڑی کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میری یہ لمٹ ہے، اس کے آگے مجھے نہیں دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی اور میرے دونوں پاؤں آپ کے قبلے کی جانب ہوتے. جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے چھوتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی. پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا دیتی تھی، کیونکہ وہ اسی جگہ آپ سجدہ کرتے تھے. عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے آپ کو چھو کے مجھے ہٹانا پڑتا تھا. نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر کو جب مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کی طرف جانے کا راستہ نہ ملتا تو وہ کسی شخص کو کہتے اپنی پشت میری طرف کر لو، اور اس کے پیچھے پھر نماز پڑھتے تھے. یعنی اگر کوئی چیز نہیں ہے، عموماً تو صحابہ جو ہی اذان ہوتی تو ستونوں کی طرف دوڑتے تھے اور ان کے پیچھے اذان اور اقامت کے بیچ کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھتے تھے. لیکن اگر کوئی جگہ نہیں رہی تو پھر انسان کسی آگے والے انسان کو ہی اپنا سترا سمجھ لے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نمازی اور سترے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان اس قدر فاصلہ ہوتا کہ بکری گزر سکتی تھی. یعنی ایک شخص سجدے میں ہے اور اس کے آگے سے بکری گزر سکتی ہے، اس کے پار سترا ہوگا. یعنی بالکل سر کے ساتھ سترا نہیں ہوگا، تھوڑے فاصلے پر ہوگا، ذرا سا آگے. یعنی نمازی جب سجدہ کرے تو سجدے کے آگے سے بکری گزر سکے، اس کے بعد سترا رکھا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے تو داخل ہوتے ہی سامنے کی طرف بڑھتے چلے جاتے اور بیت اللہ کے دروازے کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے تھے. پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ جب ان کے اور سامنے والی دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تو نماز پڑھتے. 3 ہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ کا مطلب سمجھ گیا نا کہاں تک؟ جی ہاں، کوہنی سے درمیان. تو 3 ہاتھ کا فاصلہ، یعنی کھڑے ہو کر 3 ہاتھ کا فاصلہ. وہ نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کا رخ کرتے جس کے متعلق انہیں بلال رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی تھی کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. یعنی مثلاً اگر جیسے میں نماز پڑھتی ہوں تو اس کو وہ دیوار سترا ہو جاتی ہے نا. اب ظہر کی میں ہر دفعہ یہاں اس جگہ پہ پڑھتی ہوں تو اس میں آپ دیکھیے کہ سجدے کے بعد تقریباً 1.5 گز جگہ، اور وہاں سے کسی کو نہیں آگے پیچھے ہونا چاہیے، نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ وہ دیوار سترا ہے یا یہ چیئر سترا ہے. تو اتنی جگہ ہوتی تھی دیوار اور ان کے درمیان. کعبہ کے اندر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ بیت اللہ کے جس گوشے میں چاہے نماز پڑھے. امام کا سترا سب کا سترا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں ایک گدی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس وقت بلوغت کے قریب پہنچا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں دیوار کے علاوہ کسی اور سترے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. میں صف کے بعض حصے سے گزرا اور سواری سے اتر گیا اور میں نے گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں داخل ہو گیا. بس کسی نے بھی اس سلسلے میں مجھ پر اعتراض نہ کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سترا رکھا ہوا تھا تو ہر نمازی کے آگے سترے کی ضرورت نہیں تھی. امام کا سترا سب کو کافی ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. بہت ساری الجھنیں تھیں جو آج انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. سب سے ضروری بات تو یہ کہ میں یہ سوچتی تھی کہ نمازوں کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں
تو ہم جب ایک آدمی ہمارے سامنے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے تو ہماری نماز ہو جاتی ہے. اور اگر جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں لوگ اور بھی ہیں اور لوگ سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمیں یہی خیال ہوتا ہے نماز لیں گے اس کو کیسے روکیں. یا اکثر و بیشتر اب یہاں مسجد میں بچے آتے ہیں تو صفوں کے درمیان وہ دوڑ لگاتے ہیں تو ذہن الجھتا ہے کہ بھئی یہ بچے تو روک نہیں سکتے, نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ دو ذرا چیزیں واضح کر دیجیے. اس میں یہ ہے کہ اگر امام کے آگے سترا ہے تو بچے دوڑ لگا سکتے ہیں بیچ میں, کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے ہم گھر میں لیونگ روم میں جب نماز پڑھتے ہیں تو آگے کوئی کشن وغیرہ رکھ لیتے ہیں تو وہ کافی ہوتا ہے, 1 یا 2 کشن کی اونچائی؟ 2 کشن رکھ لیں. 2 کشن. اور مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو جب نفل وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سنتیں تو اس وقت آگے سے لوگ بھی گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا آگے پرس رکھا ہوا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ کافی ہو جاتا ہے کیونکہ اس جگہ اب کہیں سے کرسی لا کے تو آپ رکھ نہیں سکتے. ہاں جی. اگر کوئی پلر وغیرہ ہے تو پلر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, اگر پلر کے پیچھے نہیں تو پھر آپ آگے اپنے خود انتظام کر لیں جو چیز بھی آپ کے پاس میسر ہے. نبی میں بھی یا جہاں عید کی نماز ہوتی ہے کہ جوتے آگے رکھے ہوتے ہیں, کوئی حرج نہیں, اگرچہ پسندیدہ نہیں, لیکن اب لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کہاں چھوڑیں, کیونکہ آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ ہو چکا ہوگا کہ آپ نے جہاں بھی چھپا کے رکھے وہاں سے مزید چھپ گئے. استاذہ جو سوئے ہوئے انسان کا سترہ وہ تھوڑی سی وضاحت کر تو جیسے بچہ پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے اور آپ پلنگ کے پاس ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیٹا رہے. تو اس کے اور اپنے درمیان کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, بس آپ کے آگے سے کوئی گزرے گا نہیں. انسان آگے لیٹا ہوا ہو اور ہم اس کے پیچھے. جی ہاں, پڑھ سکتے, کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جی ہاں. اگر کسی شخص کو بیٹھے ہوئے کو بنایا ہے آپ نے سترہ تو اس کی آپ کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے. پیٹھ ہونی چاہیے, فرنٹ نہیں ہونا چاہیے.